لازمی طور پر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 324 نمبر صفحہ ہے مسلم شریف کا، حضور فرماتے ہیں، یہ کبھی جو میں نے کہا نا حضور غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کسی صحابی کو حضور سخت جملہ بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ 24 نمبر صفحہ، میرے آقا اللہ کو عرض کرتے ہیں، ای المومنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وکفارة له وقربة تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ حضور عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر میں اپنے کسی صحابی کو سختی سے ڈانٹوں، میں اس کو کوئی سخت بولوں اور میں اسے کوئی کوڑا ماروں، میں اسے لعنت کروں یا اس طرح کا کوئی لفظ بولوں، اے میرے مالک، میں جس کو سختی کروں میرے سخت جملوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ 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 اللہ، کفارت اللہ، یا اللہ میں اپنے جس غلام کو سخت لفظ بولوں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ قربتاً، اور میں جو اس کے لیے سخت لفظ بولوں، لوگ کہیں کہ گالی کا لفظ بولیں، اے اللہ میرے اس سختی کے الفاظ کی وجہ سے میرے اس غلام کو قیامت کے دن تو اپنا زیادہ قرب عطا فرما دینا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو حضور کی سختیاں تو اس طرح کی ہیں یار، حضور تو اپنے غلام کو ڈانٹتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے ہیں حضور علیہ السلام کہ تو میرا ہو کر یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو پھر وہ ایسا اظہار اطاعت کرتے ہیں، پھر اللہ وہ پھر غصہ نہیں کرتے ہیں، وہ صحابی پھر ناراض نہیں ہوتے، الٹا وہ ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ ڈرتے ہیں رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت پھر انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کا ان پر سختی کرنا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بن جاتا ہے۔ آخری حوالہ سن لیں اور اس کے بعد دعا خیر کرتے ہیں۔ میرے یہ ابو داؤد شریف ہے، 1 نمبر جلد میں 301 نمبر صفحہ ہے۔ 2 صحابہ کرام ہیں، اسید اور عباد، حضور کی بارگاہ میں ہے۔ یہ جو خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں ہر مہینے میں 1 ہفتے کے، ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ یہودی ان دنوں میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، ہاں جی، جانور والی حویلی میں بھیج دیتے تھے، بستر کو ہاتھ نہیں لگانا، کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا، کھانا نہیں بنانا، برتن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس ہفتے میں یہ یہودی عورتوں کو وہ ڈنگروں والی، اونٹوں بھیڑ بکری والی حویلی میں وہ باہر نکال دیتے تھے، موسم جو بھی ہو ظلم کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے خواتین کے لیے، یہ ان کا ناگا جو جسمانی ہوتا ہے ہر مہینے میں، یہ اللہ کی حکمتوں کے تحت ہے، یہ بھی ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر انسانی نسل کیسے چلے اور صحت ان کی کیسے بحال رہے؟ تو لہٰذا یہ قابل نفرت نہیں ہے، تم ان کو اپنے ساتھ رکھا کرو، کھلاؤ پلاؤ، ان کا ہاتھ کا کھاؤ، ان کا ہاتھ کا پیو، ان کے ہاتھ کے کپڑے، وہ سارا گھر کا کام کاج جیسے پہلے کرتی ہیں ویسے ہی کریں۔ 2 صحابہ کرام نے کچھ ایسی بات کر دی جس کا مقصد یہ تھا کہ پھر بعد میں غسل بھی کر لیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے تاکہ یہودیوں کی پوری طرح مخالفت ہو جائے۔ میرے آقا ناراض ہو گئے اور فرمایا تم آگے چلے گئے ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو فتمعر وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تم نے یہ بات ایسی حد سے بڑی ہوئی کر دی ہے، یہ نہیں میں نے کہا، میں نے کہا کہ ان سے نفرت نہ کرو، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان کو ایسے بے یار و مددگار نہ چھوڑو، اپنے ساتھ ان کو رکھو۔ اچھا وہ دونوں ڈر گئے، ڈر کے وہ دونوں دہل گئے، خوفناک ہو گئے، وہ مسجد شریف سے چلے گئے کہ اب ہمارے خلاف کوئی آیت نہ آ جائے۔ اب وہ مسجد کے دروازے سے باہر گئے ہیں، آگے سے ایک صحابی بکری کا دودھ لے کے پیالے میں وہ حضور کے پاس آ رہا ہے۔ اب وہ مسجد سے باہر نکلے ہیں، دودھ والا اندر آ گیا، جب پیالہ سامنے آیا حضور نے فرمایا وہ 2 بندے کہاں ہیں، ان کو دودھ پلائیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ فرمایا میں ابھی جن پر ناراض ہوا تھا وہ کہاں ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتا ہوں۔ اپنے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا اور فرمایا یار تم تو ناراض ہی ہو گئے، یہ دودھ پی لو۔ مصطفیٰ نے اپنے دستے نبوت سے دودھ کا پیالہ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا انداز ہے میرے آقا کی تربیت کا، یہ تربیت فرمائی، ناراضگی فرمائی، لیکن ناراضگی کے بعد کرم کے بادل برسے ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ اسی وقت میرے آقا نے دودھ عطا فرمایا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہات میں تھے،
تو حضرت سلمان یہ حذیفہ بن یمان جو بہت بڑی باتیں سناتے تھے نوجوان لڑکوں کو کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی، تو وہ بعض دفعہ ایسا کرتے کہ فلاں صحابی پر حضور فلاں وقت میں ناراض ہو گئے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتاتے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے، جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے، ان کا خیمہ الگ تھا، جیسے میدان جہاد میں خیمے الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو حضرت سلمان فارسی کا خیمہ الگ تھا، حضرت حذیفہ کا خیمہ الگ تھا۔ سلمان فارسی نے پیغام بھیجا، کیا فرمایا، اے میرے بھائی حذیفہ، تم یہ نوجوان بچوں کو بتاتے ہو کہ نبی علیہ السلام فلاں صحابی پر فلاں وقت ناراض ہوئے تھے، تو یہ ان بچوں کے ذہن میں صحابہ کرام کے خلاف کچھ باتیں آ جائیں گی، تو آپ اس انداز سے باز آ جائیں، ورنہ میں امیر المومنین فاروق اعظم کو تمہاری شکایت لگاؤں گا کہ تم ان نوجوانوں کو ایسی باتیں سناتے ہو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے۔ ہاں ایسی باتیں نہ سنایا کرو، اگر سناؤ تو پوری بات سناؤ کہ جب ناراض ہوئے تو پورے اوپر سے کرم کتنا فرمایا تھا۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ پر بھی یہی عرض کیا تھا، آج پھر میں آخر میں یہ جملہ دہراتا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ جو مر گئے ہو تم سوشل میڈیا کے اوپر دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، یہاں غیر معتبر لوگ نوجوان قسم کے جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جی میں نہ بریلوی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں مقلد ہوں، نہ میں غیر مقلد ہوں، میں جی مسلمان ہوں، جو اس طرح کے وہ بک رہے ہوتے ہیں، یہ تمہارے دین اور ایمان کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے خلاف 5-5 فٹ کی زبان لمبی استعمال کرتے ہیں صحابہ، اور پھر یہ حوالے دیتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا، یہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام ناراض، اب آپ نے سنا نا، میں نے جو اوپر دیکھ کے آپ کو حدیث پڑھائی کہ مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں اور پھر کیا جب ہوش ہوتے ہیں تو دونوں جہاں آباد کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ادب میں ایمان ہے، اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان